الرحمن الرحیم الٹرا ڈرائی کا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء لائیو چلا گئی قدیر ہاں بھائی لائف الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہاں چالو ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولانا کی بٹھیا کا معزز سامعین اکرام، کچھ عرض کرنے سے قبل پیارے آقا نبی دو جہاں سرور کنو مکان کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہترین نعتیں اور اللہ کا فضل و احسان یہ ہے کہ دارا نگر کی سرزمین پر اتنے افراد میلاد مصطفیٰ کو سجانے رچانے والے پڑھنے والے موجود ہیں کہ باہر کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی خوشنودی ہے جو آپ تمام لوگوں کی جھولیوں میں اس نے ڈالا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی تقریب ہے اور ہمارے عزیز محترم ساتھی سمیر صاحب قبلہ یہ ہمارے ساتھ پڑھے بھی ہیں گاندھی میموریل پہ۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے گھر میں رحمت و نور کی بارش فرمائے اور ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ الحمدللہ اس دنیا میں تمام مومنین جب ان کے قلوب میں ایمان کا کوئی جذبہ نہ تھا تو ان کی کوئی وقعت نہ تھی، ان کی کوئی قدر نہ تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اپنے قلوب میں بسا لیا تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے، جب آپ نے اپنے ایمان کے دامن میں ہم کو سمیٹ لیا تو پوری دنیا پوچھ رہی ہے۔ الحمدللہ اور اللہ نے اسی معزز امت میں ہم سب کو بنایا ہے اور نبی دو جہاں سرور کون و مکان کی امت میں شامل ہونے کی نبیوں کی تمنا تھی۔ اور جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے پیش کیا حاصل کیا ہے الذی خلق الموت والحیات کہ امام جلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت مبارکہ پہ بندوں کا عمل ہو جائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا فرمایا تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں، تاکہ آسمان دیکھو تم میں ایکم احسن عملا، کون سے اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اسی پر اسی آیت کے تحت چند گوشے میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاعر نے کہا اے زندگی میں تجھے کب تک بچا کے رکھوں، اے زندگی میں تجھے کب تک بچا کے رکھوں، یہ موت ہر روز نوالے بدلتی رہتی ہے۔ اے موت، اے زندگی موت تیری منزل ہے، توجہ حضرت، اے زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس دنیا میں آپ 1400 سال پہلے قبل اپنا ذہن لے کر کے حاضر ہوں، جب اس دنیا میں کسی کا وجود نہ تھا
تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہزاروں قسم کی مخلوقوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. ان جمی مخلوقوں میں کوئی مخلوق ایک دوسرے سے افضل ہے. اسی طرح دنیا کے اندر ہر طرح نے، چاہے وہ فرشتوں کو لے لو، چاہے وہ انبیاء کو لے لو، چاہے رسولوں کو لے لو، ولیوں کو لے لو، نبیوں کو لے لو، انسانوں کو لے لو، علماء کرام کو لے لو، حافظوں کو لے لو، ہر ایک کا ایک دوسرے پر فوقیت ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے. اللہ نے اس دنیا میں جب بندوں کو پیدا فرمایا اپنے حبیب کے نور سے، جب پورے عالم کو وجود بخش دیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اور وہ فرشتے، ان فرشتوں کی تعداد جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا اور میں نے بیت المعمور کی زیارت کی تو میں نے کیا دیکھا کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر ان کو کبھی دوبارہ اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو فرشتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، غیر متناہی ہیں. آپ کبھی ان کی تعداد لگا نہیں سکتے. جب ہر دن 70,000 پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، نہ جانے کب سے پیدا ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر. لیکن ان جمی فرشتوں میں سب سے افضل 4 فرشتے تھے، حضرت جبریل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل. اسی طرح اللہ نے اس دنیا میں ہزاروں قسم کی راتوں کو پیدا فرمایا، لیکن ان راتوں میں 4 راتیں سب سے افضل ہیں جو ایک رات آنے والی ہے. اسی طرح اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن ان نبیوں میں ایک دوسرے پر دوسرے کو فضیلت بخشی. لیکن ان تمام نبیوں میں اللہ نے جو فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کو نہ ملی. کیوں؟ کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ ساکی ہے نہ سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اللہ اکبر. نبی دو جہاں سرور کون و مکان کی محبت جو ہے ان تمام گنہگار امتیوں کے قلب میں ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے قلب میں میری محبت اس کے والدین سے زیادہ، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ، جب تک میری محبت نہ ہوگی وہ مومن قابل نہیں ہو سکتا ہے. تبھی ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انہوں نے آخر میں تو مسئلہ ہی حل کر دیا اور فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی کی محبت سے جو پھر گیا، امام احمد رضا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کی محبت ہمارے قلب میں ہے. اور اسی طرح اللہ نے ان جمی مخلوقوں میں تمام مخلوقوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی. اور لیکن اتنی مخلوقوں پر اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی، پھر بھی اللہ نے ان کو موت جیسی چیز دے دی. موت یہ ایک امر حقیقی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. موت وہ ہے جس کو کوئی دنیا کا ایسا مذہب نہیں ہے اب جو موت کو انکار کر سکے. قومیات ختم ہو چکی، قومیات
قوم سمود تباہ ہو گئی، جنہوں نے کہا تھا کہ موت ہم کو چھو نہیں سکتی ہے، انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا ڈالے اور کہا کہ موت ہمیں چھو نہیں سکتی، لیکن اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن کسی کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے بیری کے درخت پر کوئی چھلنی دار دوپٹہ ڈال کر کھینچ دیا جائے، اور کسی کی روح ایسے نکال دی جائے گی کہ ایک اس کے بال پر انگلی پھیری جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ مومنین ہیں۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کے 2-3 شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد 2-4 باتیں حدیث مبارک کے تعلق سے بتا دیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، ارے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جن کی نگاہوں میں گنبد خضرا کی تصویر ہو، اور فرماتے ہیں جن کی نگاہوں میں گنبد خضرا کی تصویر ہو اور دل میں نبی کی محبت ہو، تو ان کی ذات مولانا انصار علیہ رحمہ جیسی ہوتی ہے، ان کی ذات مولانا ہاشم علیہ رحمہ جیسی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر 20 سال بعد قبر شک ہو گئی، لیکن کیا فرماتے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ارشاد فرماتے ہیں، جن آنکھوں نے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں، پھر ارے ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ شعر دیکھیے عقیدے پر ہے، ارشاد فرماتے ہیں، بتلا دے گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دے گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ آؤٹ تو نہیں رہے آپ، تھوڑا 5 منٹ ہم کو بھی برداشت کریے آپ، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے منتظر ہوں گے، کیونکہ 11:30 کے بعد آدمی تقریر، 11-12 کے بعد آدمی تقریر سنتا نہیں، تقریر کھاتا ہے۔ آپ تقریر کھائیں یا سنیں، اس سے مجھ کو کوئی غرض نہیں ہے، خیر مجھ کو سنانا ہے، کیونکہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے، میری ہر بات میری امتیوں تک پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس دنیا میں موت کیا ہے؟
اس موت پر تبصرہ کر رہا ہوں میں۔ ابھی آپ نے تقریر مولانا انتظار صاحب کی سنی کہ یہ عظیم رات جو آپ لوگوں کے روبرو آ رہی ہے یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اس رات میں کتنے لوگ موت کے گلے لگیں گے، کتنی زندگی پائیں گے، سب اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تمہارے کندھوں پر جو کرامن کاتبین ہیں یہ تمہارے عمل، وہ چاہے سیاہ ہوں چاہے وہ اچھے عمل ہوں، یہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے عملوں کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس رات میں اپنے رب کو راضی کرو۔ اور یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھ لی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو تمہاری دن بدن قضا نمازیں ہو رہی ہیں ان نمازوں کو پڑھیے، ان نمازوں کو ادا کرو تاکہ اللہ کا قرب تم کو حاصل ہو جائے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات